अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। स्मार्ट एप्लीकेशन टैक्सी सिर्फ सऊदियों के लिए। सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद की सरबराह अहमद अल राजी ने स्मार्ट एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस सऊदियों के लिए मुख्तसिस कर दी है। स्मार्ट एप्लीकेशन टैक्सी आइंदा सिर्फ सऊदी शहरी ही चलाएंगे, गैर मुल्कियों को इसकी इजाज़त नहीं होगी। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वज़ीर अफरादी क़ुव्वत ने बुध को बयान जारी करके वाज़िया किया कि स्मार्ट एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस सऊदियों के लिए महसूस करने का फैसला विज़न 2030 के तहत किया गया है। इसका मकसद सऊदी शहरियों को रोजगार की मजीद मौका पर अहम करना है। बहुत सारे नौजवान एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस से मुंसलिक होकर अपने आमदनी को बढ़ा सकेंगे। इससे सऊदी मैशियत भी मजबूत होगी और मजमूई कौमी पैदावार में भी इजाफा होगा। वजारत अफरादी क़ुव्वत ने मजीद कहा कि इस फैसले पर अमल दरामल पूरी क़ुव्वत से कराया जाएगा। इनका कहना था कि ट्रांसपोर्ट के जो इदारे इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, इन्हें गुज़िश्ता साल जारी करदा फैसले के मुताबिक सजाएं दी जाएगी। कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सऊदी अरबिया में कहाँ पर? सऊदी वजारत सेहत का कहना है कि अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज रियाज में है, जिनकी तादाद 587 है, जबकि दूसरी नंबर पर मक्का है, जहां कोरोना में मुब्तला अफराद की तादाद 363 है। याद रहे कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस की पहले मरीज की तस्दीक 2 मार्च को हुई थी, जो ईरान से बरास्ता बहरीन ममालिक पहुंचा था। मज़कूरा शख्स ने सरहदी चेक पोस्ट पर मुतमईन एहलकारों को अपने ईरान सफ़र के बारे में मुतला नहीं किया था। मकाबी में अपनी सबक ने वजारत सेहत की जानब से जारी आदाद व शुमार के हवाले से लिखा है कि सऊदी अरबिया में कोरोना में मुब्तला मरीजों में तीसरी नंबर पर जद्दा है, जहां अब तक 256 मरीजों की तस्दीक की जा चुकी है। सऊदी अरब में कोरोना की मरज में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद 1885 है, जिनमें से 1536 में वायरस एक्टिव पाया गया, जबकि अब तक 328 अफराद इस मर्ज से सेहतियाब हो चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप में टेलीफोन राबिता। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सदर ट्रंप के दरमियान जुमरात को टेलीफोन राबिता हुआ। अलवतन अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के टेलीफोन राबिते के बाद पेट्रोल की नरखों में 30% से ज्यादा इजाफा हो गया। बहरहाल शुमाल का एक बैरल तेल $36.29 तक पहुंच गया, जो इससे कबूल $30.82 में फरोख्त हो रहा था। सदर ट्रंप ने मजीद बताया कि इन्होंने हाल ही में रूस और सऊदी अरब के रहनुमाओं से मुज़ाकिरात किए। इन्हें यकीन है कि दोनों मुल्क आपस में जारी तेल नरखों के मामलात तय करेंगे, जिससे तेल पैदावार में कमी होगी और नर्ख बेहतर होंगे। बिजली कनेक्शन कटने पर सारिफ के हकूक। बिजली बोर्ड ने ऐलान किया है कि बिजली का कनेक्शन 1 साल से 4 से ज्यादा बार कटने पर सारिफ कंपनी से मुआवजा तलब करने का हकदार होगा। अकाज अखबार के मुताबिक बिजली बोर्ड ने तवज्जो दिलाई है कि सऊदी बिजली कंपनी से मुआवजा तलब करने की कार्रवाई खुदकार निज़ाम के मुताबिक ऑनलाइन होगी। याद रहे कि सऊदी बिजली कंपनी ने कोरोना वायरस के बहरान के बाइस फैसला किया है कि बिजली का बिल अदा न करने की सूरत में कनेक्शन बहरान के दौरान नहीं काटा जाएगा। इस हवाले से कंपनी की ट्विटर अकाउंट के जरिए या टेलीफोन नंबर पर राबिता करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 9200011100। शाह सलमान का शहजादा चार्ल्स से राबिता। खादम हरमीन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने बरतानवी वली अहद शहजादा चार्ल्स से टेलीफोन पर राबिता करके इनकी सेहत दरियाफ्त की। बरतानवी वली अहद हाल ही में कोरोना वायरस से मुतासिर हुए थे। वो 14 दिन करंटीना में रहकर सेहतियाब हो गए हैं। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक शाह सलमान और शहजादा चार्ल्स ने इस मौके पर सऊदी अरब और बरतानिया के दोस्ताना ताल्लुकात को माजी की तरह मुस्तकबिल में भी महफूज बनाए रखने का इजहार किया। मुलाजमत का मुआहिदा खत्म होने पर वतन वापसी कैसे मुमकिन है? सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने मुलाजमत के मुआहदे मुकम्मल करके वतन वापस जाने की ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों की सफ़र से मुताल्लिक़ क़वाइद व ज़वाबित का ऐलान किया है। वजारत ऐसे गैर मुल्कियों की वतन वापसी की इंतज़ामात हंगामी बुनियादों पर करेंगे। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वजारत ने शराइत व ज़वाबित की तफसीलात बयान करते हुए बताया कि मुतल्लिक़ा इदारा वजारत से दरख्वास्त करके बताएगा कि इसकी यहाँ ऐसे गैर मुल्की कारकुन
ہیں جن کی ملازمت کے معاہدہ ختم ہو چکے ہیں اور وہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں، پروازوں پر پابندی کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر پا رہا۔ وزارت درخواست پر منظوری یا نامنظوری کا فیصلہ جاری کرے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ سہولت موجودہ اداروں کے بااختیار نمائندے کی توسط پر اہم کی جائے گی۔ اس سہولت سے صرف وہ غیر ملکی کارکن فائدہ اٹھا سکیں گے جو ادارے کی ملازمین کی فرصت میں روزگار کی حیثیت سے موجود ہوں گے۔ وزارت افرادی قوت کے مطابق وطن واپسی کے خواہش مند تمام غیر ملکیوں کی نام ایک درخواست میں شامل کیے جائیں گے۔ درخواست میں ان کی نجی کوائف درج کرنا ہوگی اور کئی صفحات پر مشتمل اقرار نامے کی منظوری بھی دینا ہوگی۔ درخواست دینے والی ادارے کو اس بات کی پابندی کرنا ہوگی کہ وہ متعلقہ کارکنان کا فائنل ایگزٹ جاری کرایا یا خروج عودہ ایگزٹ اینڈ ری انٹری اور ملازمین کے حقوق ادا کر چکا ہو۔ طائف، دمام اور القطب میں کرفیو اوقات میں اضافہ۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات میں اضافہ کرتے ہوئے ملک کے 3 مزید شہروں میں کرفیو کے اوقات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آج دوپہر 3 بجے سے نافذ العمل ہوگا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ دمام شہر اور طائف اور القطیب کی کمشنریوں میں کرفیو کے اوقات دوپہر 3 بجے سے شروع ہوں گے جو تائہم ثانی جاری رہے گی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل مذکورہ علاقوں میں کرفیو کے اوقات شام 7 سے صبح 6 بجے تک تھے، جس میں جمعہ 3 اپریل سے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں وزارت داخلہ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ وہ ادارے اور کارکن کو جو کرفیو پابندی سے استثناء ہے، حسب سابق اپنی ذمہ داریاں اسی طرح ادا کرتے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے۔ کرفیو کے اوقات میں اضافہ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر کیا گیا ہے تاکہ معاشرے سے اس وبا مرض کو جلد از جلد ختم کیا جا سکے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ کرفیو اوقات کی پابندی کرنا ہر ایک کا فرض ہے، خلاف ورزی کرنے والوں کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے وزارت صحت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کورونا کے مرض سے مملکت سمیت دنیا بھر کے بیشتر ممالک کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے واضح کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر عمل کیا جانا انتہائی لازمی ہے، جن میں سماجی رابطے کو محدود رکھتے ہوئے خود کو زیادہ سے زیادہ وقت گھر میں رکھنا شامل ہے۔ کورونا وائرس کے بیشتر ایسے مریض ہیں جو پہلے سے اس مرض میں مبتلا افراد کے ساتھ مل جول رکھنے سے اس مرض کا شکار ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے لازمی ہے کہ ہاتھوں کو مسلسل دھوتے رہے اور سماجی رابطے کو انتہائی محدود کر دیا جائے۔ ریاض دیوار گرنے سے ایک کارکن ہلاک، 5 زخمی۔ ریاض کے القرہ محلے میں جمعرات کو بنگلے کی دیوار گرنے سے ایک کارکن ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر واقعہ کی تفصیلات جاری کی ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ بنگلے میں تعمیراتی کام جاری تھا۔ اس دوران دیوار گر جانے سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ہلال احمر نے انہیں علاج کے لیے ہسپتال پہنچا دیا۔ ایک کارکن موقع پر ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اس کی نعش سرد خانے میں محفوظ کرا دی گئی۔ شہری دفاع کی ترجمان نے توجہ دلائی کہ دیوار گرنے کے اسباب دریافت کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ احتیاطی تدابیر مزید صحت۔ مکہ مدینہ میں 24 گھنٹے کا کرفیو۔ سعودی عرب میں حکام نے 2 شہری مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی ویز کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے انسداد کے لیے جاری کوششوں اور صحت عامہ کے اداروں کی سفارشات کے پیش نظر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 24 گھنٹے کا کرفیو لگایا جا رہا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ فیصلے کا نفاذ 2 اپریل سے ہوگا۔ محلوں میں ہر قسم کی تجارتی سرگرمیاں بند رہے گی۔ اس سے استثناء صرف غذائی اور اشیائی ضروریات کے علاوہ پیٹرول پمپ، فارمیسی اور بینکوں کو ہوگا۔ وزارت داخلہ کے مطابق دونوں شہروں کی رہائشوں پر شہر سے باہر جانے اور باہر سے کسی کے اندر آنے پر پابندی ہوگی۔ وزارت نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے کرفیو سے استثناء انہی لوگوں کو ہوگا جنہیں پہلے سے ہی استثناء دیا جا چکا ہے۔ وزارت داخلہ کے اعلامیے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دونوں شہروں کی رہائشوں کو گھر کا راشن، ضروری سامان اور طبی ضرورت کے لیے گھر سے نکلنے کی انتہائی محدود اجازت ہوگی، بشرطن کہ وہ اپنے محلے تک محدود رہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ انتہائی ناگزیر حالات میں گھر سے نکلنے کی اجازت صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک دی جائے گی۔ اس اثنا میں انہیں بینکنگ خدمات اور ATM سروس سے استفادہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ تاہم اس کی ضوابط سعودی مالیاتی اتھارٹی، وزارت داخلہ اور وزارت صحت طے کرے گی۔ وزارت نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے کرفیو کے دوران مذکورہ
اوقات میں جن میں گھر سے نکلنے کی اجازت ہوگی اس میں صرف بالغ افراد کو گھر سے باہر جانے دیا جائے گا، جبکہ بچوں کو متعدد بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے گھر تک محدود رکھا جائے گا۔ کورونا وائرس 165 نئے مریضوں کی تصدیق۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مملکت کے مختلف شہروں میں کورونا وائرس سے متاثرہ 6 افراد ہلاک، جبکہ مزید 165 نئے کیسز کی تصدیق کی گئی ہے۔ ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں اب تک کورونا کے مرض میں مبتلا افراد کی مجموعی تعداد 1885 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 64 افراد اس مہلک مرض سے صحتیاب ہوئے ہیں۔ مملکت میں وائرس سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے، جبکہ 328 افراد اب تک اس مرض سے صحتیاب ہوئے ہیں۔